سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح مسعود بن عمر بن عمیر ثقفی کے ساتھ ہوا۔ اس سے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دی۔ یہ وہی عمر بن عمیر ثقفی ہیں جس کے 3 بیٹے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب طائف کے معززین شمار ہوتے تھے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر طائف میں خصوصی طور پر دعوت اسلام دی، لیکن انہوں نے بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا اور اوباش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح ابو رحم بن عبد العزیز سے ہوا۔ کچھ عرصہ ان کے ساتھ گزرا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ عمرۃ القضاء۔ ماہ ذی قعدہ 7 ہجری کو عمرۃ القضاء کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ اسے عمرۃ القضاء اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے 1 سال پہلے ذی قعدہ 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گیا ہوں، وہاں میں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ صحابہ کرام سے اس خواب کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم بھی آپ کی معیت میں شرف ہمراہی چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہمراہ لیا۔ جب آپ مقام حدیبیہ پہنچے تو مکہ کے قریب ہیں اور اس کا کچھ حصہ حدود حرم میں بھی داخل ہے، تو کفار نے مزاحمت کی۔ مختصر یہ کہ چند کڑی شرائط کے ساتھ آپ کو واپس لوٹنا پڑا۔ اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ آئندہ سال عمرے کے لیے تشریف لائے۔ جتنے دن اہل مکہ چاہیں آپ وہاں رہ سکتے ہیں، اسلحے کے بغیر آنا ہے، ہاں صرف تلواریں لانے کی اجازت ہوگی اور وہ بھی میان میں ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ذی قعدہ 7 ہجری کو تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ صرف وہ صحابہ کرام تشریف لائے جو صلح حدیبیہ میں آپ کے ساتھ شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عمرہ ادا فرمایا۔ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کو ادا فرما چکے تھے اور مکہ مکرمہ ہی میں تشریف فرما تھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ برہ یعنی میمونہ بنت حارث کو اپنے رشتہ ازدواج سے جوڑ لیں۔ چنانچہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ام فضل لبابۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ خاندانی طور پر سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلیٰ اخلاق اور کردار سے خوب واقف تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ ان سے نکاح فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے 400 درہم حق مہر کے عوض آپ سے نکاح کر دیا۔ حضرت میمونہ ام المؤمنین بنتی ہیں۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک یہ بھی تھی کہ مسلمان صرف 3 دن مکہ میں رہیں گے۔ شرط کے مطابق مدت کے قیام جب پوری ہوئی، سہیل بن عمر اور حویطب بن عبد العزیٰ قریش کی جانب سے دربار رسالت مآب میں حاضر ہوئے اور کہا کہ شرط کے مطابق چونکہ مدت قیام ختم ہو گئی ہے، لہٰذا آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مدینہ واپس تشریف لے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں شرکت کے لیے انہیں کہا، لیکن انہوں نے بات ماننے سے یکسر انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو روانگی کا حکم دیا اور خود بھی مکہ سے چل پڑے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کردہ غلام ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ سے ہمارے قافلے تک پہنچائے۔ چنانچہ ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مقررہ مقام صرف تک بخیر و عافیت لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 400 درہم حق مہر آپ نے ادا کیا۔ ایک اہم مسئلہ قرآن کریم اور حدیث میں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ کوئی شخص 2 بہنوں کو نکاح میں اکٹھے نہیں رکھ سکتا، خواہ وہ سگی بہنیں ہوں یا ماں شریک ہوں یا باپ شریک ہوں۔ ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ
اور سیدہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ماں شریک بہنیں ہیں اور دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے تھی۔ یہاں یہ بات ذہن میں آ سکتی ہے کہ جب دونوں بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بہنوں سے نکاح کیسے فرمایا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل مسئلہ اس طرح ہے کہ بیک وقت دونوں کو نکاح میں ایک ساتھ جمع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر ان بہنوں میں سے ایک نکاح میں باقی نہ رہے، خواہ اس کی وجہ طلاق ہو یا عورت کا فوت ہونا ہو، تو دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ بیک وقت دونوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے نکاح فرمایا، پھر ان کی وفات ہوئی، بعد میں ام المؤمنین سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس مبارک نکاح کے برکات یہ تو آپ کے علم میں آ چکا کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پیدائشی نام برہ تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرما کر میمونہ رکھ دیا۔ میمونہ کا مطلب ہوتا ہے باعث برکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس نام کو منتخب کرنے کی کئی پوشیدہ حکمتیں بھی ہوں گی، لیکن جو ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے اگلے سال عمرۃ القضاء کی ادائیگی نے مسلمانوں کی شان و شوکت اور دین اسلام پر جانثاری نے اہل مکہ پر بہت گہرے اثرات مرتب کیے۔ کفار و مشرکین مکہ کا زور ٹوٹ چکا تھا، صرف چند بدگمانیاں باقی تھیں۔ انہیں یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اہل مکہ کے ساتھ مسلمانوں کا مزید کچھ میل جول رہا تو سارے مکے والے اسلام قبول کر لیں گے۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ صلح حدیبیہ میں کفار کی طرف سے یہ شرط بطور خاص تھی کہ آئندہ سال مسلمان 3 دن کے اندر اندر عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی تھی کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اور اس مبارک خواہش کی تکمیل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح کی صعوبتیں جھیلی، سختیاں برداشت کی، ظلم و ناانصافی کو سہتے رہے۔ اس لیے بیوہ و بے آسرا نیک خاتون کو سہارا دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے پیش نظر اس وقت کے معروضی حالات بھی تھے۔ آپ سمجھتے تھے کہ اس نکاح سے فوائد و ثمرات میں اہل مکہ کے بااثر شخصیات کے علاوہ اہل نجد کے لوگ بھی اسلام کے قریب آ جائیں گے، اسلامی اخلاق و تعلیمات کا قریب سے مشاہدہ کریں گے، تو جو بدگمانیاں اذہان و قلوب میں گردش کر رہی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے مکہ کے بااثر لوگوں میں سے تھے۔ اس نکاح کے بعد سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بانجے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس موقع پر حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کنجی بردار خانہ کعبہ ہیں، انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ دوسری طرف اہل نجد کے سردار زیاد بن مالک الہلالی جو کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بہنوئی تھا، جب اہل نجد کو اپنے قبیلے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کی قرابت داری کا علم ہوا تو وہی لوگ جنہوں نے کبھی دھوکے کے ساتھ 70 مبلغین اسلام کو شہید کرنے کا سنگین جرم کیا تھا، اب وہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حامی بن گئے اور مسلمان ہو کر اہل اسلام کی اجتماعی قوت میں اضافے کا سبب بنے۔ اس نکاح کے ذریعے یہ تھی وہ بنیادی حکمتیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ہوں گی جن کا علم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے باکمال ایمان کی گواہی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایمان والی خواتین آپس میں بہنیں ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند خواتین کے نام لیے جن میں پہلا نام سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔